ماضی 10 ماہ بعد اقصیٰ مجھے معاف کر دو، میں پیسوں کے لیے اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ رشتوں کے آگے پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تمہارے نکاح کے بعد بابا نے مجھے اور رخسانہ کو گھر سے نکال دیا، اور جو میرا پراپرٹی میں حصہ تھا اس سے میں نے بزنس کیا، لیکن مجھے لاس ہو گیا، روڈ پر آ گیا ہوں۔ بابا سے بہت معافی مانگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو گی تو وہ مجھے دوبارہ گھر میں رکھنے پر راضی ہو جائیں گے۔ بابا تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، حالانکہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے پر ہی بابا نے مجھے گھر سے نکالا تھا، تمام تعلق توڑ دیے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ، بابا کو کہہ دو کہ مجھے گھر آنے دیں۔ اویس ارما کے ہونے پر اقصیٰ کو مبارکباد دینے آیا تھا تو ساتھ اپنی قطع بھی سنا دی۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بھائی آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، یہی بہت ہے، میں بات کروں گی بابا سے، آپ فکر نہ کریں۔ اویس اپنا کام بنتے دیکھ کر دو چار میٹھی میٹھی باتوں سے پگھل کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اقصیٰ نے اپنے کہے کے مطابق صفوان صاحب سے بات کر کے اویس کو گھر میں رہنے کی اجازت دی اور بزنس بھی وہی سنبھالنے لگا۔ ارما کو سبھی بہت پیار کرتے تھے، خاص کر کے انان کی تو اس گڑیا میں جان باتیں تھیں۔ ارما 2 سال کی تھی کہ اچانک ہارٹ اٹیک کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے عمار صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں، ابھی عدت میں تھیں کہ انہوں نے ارما اور انان کے رشتے کی خواہش ظاہر کی، جو کہ عمار صاحب کی بھی خواہش تھی، اور اقصیٰ کو بھی سنجیدہ سا انان بہت پسند تھا، اس لیے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انان اور ارما کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ دیا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ہی بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے آمنہ بیگم کے دماغ کی نبض پھٹ گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اپنے جگری دوست کی موت کو دیکھتے ہوئے صفوان صاحب بھی بہت غمزدہ اور خوفزدہ ہو گئے، اور اپنی خوف کے باعث انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی چلپ چاپ سے بنا کسی کو بتائے ارما کے نام کر دی۔ اور جب 3 سال کی ہوئی تو ایک دن صفوان صاحب اور انسا بیگم اقصیٰ کے گھر سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے۔ پھر اقصیٰ بیگم بھی اپنے باپ کی موت کے صدمے کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اقصیٰ کے انتقال پر اذان صاحب بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئے تھے، سارا دن گھر میں رہتے اور اقصیٰ کی یادوں میں گھرے رہتے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا اور نہ پینے کا۔ پھر ایک دن سب کے زور دینے پر رشتہ داروں کے ہاں شادی میں سب کی شرکت کے لیے چلے گئے۔ اس شادی میں دلہن کی بارات آتے ہوئے دولہا آتش زدگی کی نظر ہو گیا، اور پھر اس لڑکی کو رسوائی سے بچانے کے لیے حبیب صاحب نے بہت مشکل سے اذان کو اقصیٰ کی قسم دے کر وہی ان کا نکاح ایمن بیگم سے کرا دیا۔ لیکن اذان صاحب پھر بھی اقصیٰ کو نہ بھولے اور اکثر اقصیٰ کے غم میں ارما کو بھول بیٹھے تھے۔ ایمن بیگم بہت ہی صابر خاتون ثابت ہوئیں، لیکن پھر اذان صاحب کو سنبھالنا نہ دیکھا۔ حبیب صاحب نے امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی صاحب میں چاہتا ہوں میری بھانجی میرے پاس رہے، اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ نیو سمجھ لیں میں ارما کو اپنے پاس رکھ کر اقصیٰ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اتنا کہ میرے پاس چھوڑ دیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا، میں بہت اکیلا گیا ہوں، میری بہن کی نشانی مجھے دے دیں۔ اویس کو جیسے ہی پتہ لگا کہ اذان صاحب امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں تو ارما کا سوالی بن کر ان کے در پر آ گیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ صفوان صاحب نے ساری دولت ارما کے نام کر دی ہے، تو اب اویس کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں یہ لوگ پراپرٹی کا سوال نہ کر لیں، ورنہ ان کو گھر اور کاروبار دونوں چھوڑنا پڑیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ روڈ پر آ جائیں گے۔ اس لیے بہت سوچنے کے بعد آج وہ ارما کا سوالی بن کر اذان صاحب کے در پر آ گیا تھا، اور پھر اویس کی التجا دیکھتے ہوئے 4 سال کی ارما کو اسے سونپ دیا گیا، کیونکہ جلیب صاحب نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ اذان صاحب ابھی بھی اقصیٰ کے غم سے باہر نہیں آئے تھے، اور پھر انہیں پریشانی لاحق تھی کہ کہیں ایمن بیگم ارما کو سوتیلیوں والا سلوک نہ کریں۔ پھر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارما کو اویس کو سونپ دیا گیا، اس شرط پر کہ ارما کا سارا خرچہ اذان صاحب ہی اٹھائیں گے۔ حالانکہ اس فیصلے میں سنا بالکل
بھی خوش نہیں تھا کہ اس کی ڈول یہاں رہ جائے گی اور وہ اس سے اتنی دور امریکہ میں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اور پھر وہ جب پاکستان کو بھی کبھی نہ آنے کے لیے چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، کیونکہ یہاں انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ پھر امریکہ جا کر سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ امریکہ جانے کے 1 سال بعد اذان صاحب کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا، جن کا نام انہوں نے رائز اور انیزہ رکھا، اور پھر 2 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جس کا نام انہوں نے عماد رکھا، کیونکہ عمار صاحب کی خواہش تھی کہ احسان صاحب کے بیٹے کا نام عماد رکھا جائے، لیکن اللہ نے انہیں ارما سے نوازا۔ اور پھر رائز اور آئزہ ٹوئنس تھیں، ان کے نام بھی ایک جیسے رکھے گئے، اور پھر جب اللہ کو ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تو انہوں نے عمار صاحب کی خواہش پر اس کا نام عماد رکھا اور اپنی خوشیوں بھری زندگی میں مصروف ہو گئے، اس بات سے بے خبر کہ کس جگر کے ٹکڑے کو وہ کہاں اویس کو سونپ آئے ہیں۔ وہ پل کانٹوں پر اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اویس کو ارما سے دلی لگاؤ تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ جب وہ اس کو دیکھتا تو اس کو وہ دن یاد آ جاتا جب صفوان صاحب نے اقصیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھنے کی وجہ سے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ 1 سال تک تو اس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ارما کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے، اور پھر جو دل چاہتا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا، کبھی بیلٹ سے مارنا، کبھی 2 دن تک کھانا نہ دینا، اکیلے کمرے میں اندھیرے میں بند کر دینا، عرض کے ہر ستم اس معصوم وجود پر کیا جاتا۔ اور پھر ارما نے بھی اللہ کو اپنا دوست بنا لیا اور اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی، اور 15 سال کی عمر میں ہی ارما نے سب سے چھپ کر قرآن تفسیر کا کورس مکمل کر لیا، اور 18 سال کی عمر میں ارما نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جبکہ رخسانہ بیگم نے ارما کو گھر کی ملازمہ کا فتنہ قرار دیا۔ اذان صاحب جو ارما کے لیے پیسے بھیجتے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور چند ضروریاتی اشیاء ارما کو فراہم کر دیتی ہیں۔ ارما کے ساتھ جو جی چاہتا وہ سلوک کرتی ہیں اور اپنے زہریلی باتوں سے اس کی روح کو چھننی کرتی ہیں، جبکہ یہ نظارہ ننس اور عطیہ، جو کہ ارما سے 5 سال چھوٹی تھی، بہت ہی دلچسپی سے دیکھتی ہیں۔ ارما نے بھی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا اور گمان تک چھوڑ دیا کہ اس کو بھی محبت ملے گی، بس اس نے اپنی ذات کو اللہ کی حد تک محدود کر لیا۔ لیکن پھر ایک ہوا کا جھونکا ارما نے تصور بھی نہیں کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک انان کسی فرشتے کی طرح اس کو 16 سال کی اذیت سے چھٹکارا دلا کر اپنے سنگ اپنی دنیا میں لے گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور معذرت ہے تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑا اگنور کیجیے گا مسٹیکس کو۔